ہے قول خدا قول محمد فرمانا بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمانا بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینے میں۔ آگے بڑھتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں سید شاہد کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عظمت قرآن ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کچھ شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ ایسا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کی نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو ہم کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا لفظ سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا، میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، پھر بھی اب تک اس کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنی کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ مشکل تو اتنی ہے کہ 1400 سال سے مفتی علماء اور مفسرین قرآن میں ہوتا زن ہے، لیکن کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہ سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا، ایک دفعہ میرے خواب میں نے اللہ کی زیارت کی، میں نے پوچھا، یا اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کون سی لگی؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے کہا، کوئی سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند یا کوئی بغیر سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند؟ جواب ملا احمد، کوئی سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند یا کوئی بغیر سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند۔ شاید کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جانیں نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جانیں نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ جزاک اللہ۔